الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث جہاں دنیا اسلام کی دو مقدس ترین مساجد مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے حاضرین کی تعداد کو معدد کر دیا گیا، تو وہیں دنیا بھر میں مسلمان عالم نے اس مساجد میں رسائی نہ پا سکنے کی وجہ سے ان سے متعلق انٹرنیٹ کے ذریعے آگاہی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور چند روز پہلے فجر کے وقت جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نمازیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جانے پر بھی باوجود یہاں پر نمازی فجر ادا نہیں کر سکے، تو سوشل میڈیا پر تو کچھ ایسے افواہوں پر ایک سیلاب سا آ گیا۔ سعودی گورنمنٹ سے بغض رکھنے والوں نے تو یہاں تک خبر پھیلا دی کہ دونوں مقدس مساجد کے ائمہ نے حکومت کی پالیسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے نمازیں پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ لگ بھگ 45 منٹ تک جاری رہا۔ نماز فجر کی ادائیگی 45 منٹ دیر سے کی گئی، لیکن کچھ روز یہ چیز ائمہ بنی رہی۔ آخر نماز فجر کی ادائیگی میں تاخیر کیوں کی گئی، اس ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ حرمین شریفین کی انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین شیخ عبد الرحمن السدیس کے کچھ فیصلے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو اس ایشو سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یہ جون 2021 صبح کی جب نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حسب معمول نمازی وہاں پر اکٹھے ہوئے، لیکن خلاف معمول وہاں پر امام کوئی نہیں تھا۔ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ امام مسجد نبوی کی حدود میں ہی رہتے ہیں، اور جو ہی نمازی کی امامت کا وقت ہوتا ہے تو وہ گارڈز کے ساتھ مصلی پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ لیکن دیار حبیب میں فجر کی اذان ہونے کے بعد کافی دیر تک نمازی امامت کا انتظار کرتے رہے، اور یہ معاملہ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہا۔ چونکہ اس بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، چنانچہ دیار حرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا انتظام کرتے نمازیوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالنا شروع کر دی کہ ہم اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں، نماز فجر کا وقت گزرتے گزرتے 45 منٹ ہو چکے ہیں، مگر اس وقت کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ یہاں پر نماز کیوں نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ بس اس کے بعد تو سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ کچھ زہلا تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ دونوں مقدس مساجد کے ائمہ نے سعودی حکومت کی لبرل پالیسیز کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے نمازیں پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری تھی کہ دوسری جانب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ امامت کے لیے امام مسجد نبوی آ چکے ہیں، چنانچہ وہاں پر نماز فجر کی ادائیگی کی گئی۔ خواتین و حضرات، اب اس معاملے کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ جون 2021 کے روز نماز فجر کی امامت کی ذمہ داری سینئر امام علی بن عبد الرحمن السدیس کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مسجد الحرام میں بھی امامت کے لیے امام کا ایک ہاسٹل جاری کیا جاتا ہے، ایک شیڈیول لگایا جاتا ہے۔ شیخ علی ابن عبد الرحمن السدیس کی گزشتہ 40 برس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ 9 جون 2021 کی صبح نماز فجر انہوں نے ادا کرنی تھی، لیکن 8 جون کی شام کو انہوں نے مسجد نبوی کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ کچھ مسائل کے سبب نماز فجر کی ادائیگی کے لیے وہاں پر نہیں آ سکیں گے۔ اب انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں کسی دوسرے امام کو آگاہ کر دیا جائے، لیکن بظاہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام امور کے ڈائریکٹر اور ان کی سیکیورٹی نے کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور اس بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ چنانچہ جب نماز فجر کی ادائیگی کا وقت ہوا تو وہاں پر کوئی امام موجود نہیں تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر مسجد نبوی کی انتظامیہ کو اس کرائسٹ کا احساس ہوا تو فوری طور پر تمام ائمہ کو کالز ملانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور خوش قسمتی سے شیخ احمد بن طالب اس وقت مسجد نبوی کی حدود ہی میں موجود تھے، اور انہوں نے کال کو ریسیو کیا اور وہاں پر آ کر نماز فجر کی امامت کے بعد میں
اس واقعے کا علم حرمین شریفین کی انتظامیہ کمیٹی کو سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس کو کراتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر انکوائری کی حکم دے دیا، جس میں معلوم ہوا کہ انتظامیہ کے ڈائریکٹر اور ان کے سیکورٹی کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے، جس پر شیخ عبد الرحمن السدیس نے کوتاہی برتنے پر انتظامیہ کو دونوں اعلیٰ حجی داروں کی بد و شکر دیا اور شیخ بن بن علی عبد الرحمن الحذیفی کو اضافی ذمہ داری دے سکے۔ آئندہ سے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ کی ذمہ داریوں کا تعین کیا کریں گے۔ خواتین و حضرات، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شیخ احمد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینئر امام شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی کے بیٹے ہیں اور مسجد نبی میں امام بھی ہیں، اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دونوں باپ بیٹا اسلامی دنیا کی دوسری مقدس ترین مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل یہ دلچسپ اتفاق بھی ہو چکا ہے کہ دونوں باپ بیٹوں نے مسجد نبی میں ایک دوسرے کی آگے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی امامت کی کاروائی کی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ رمضان المبارک کے 22 تاریخ کو نماز تہجد کی امامت کے دوران ہوا، جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان المبارک نماز تہجد کی امامت کے لیے ائمہ کا شیڈول جاری کیا گیا۔ تو اس شیڈول میں ایک کے بعد دونوں باپ بیٹے امامت کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ پہلی رکعت میں شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی کو امامت کی ذمہ داری سونپی گئی اور دوسری اور تیسری تسلیمات الشیخ ڈاکٹر خالد بن عبد السلیمان اور آخر تسلیمات اور وطر کے لیے شیخ الحذیفی کے صاحب زادے شیخ ڈاکٹر احمد علی الحذیفی کو امامت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ شیخ عبد الرحمن الحذیفی اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی امام ہیں، تاہم 11 اکتوبر 2019 کو سعودی حکومت نے مزید 2 مستقل اماموں کی تعیناتی کی، جن میں موجودہ امام کے بیٹے شیخ احمد الحذیفی کے علاوہ شیخ خالد بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر امام بھی موجود ہیں جو خصوصی تہجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ اگر مسجد نبی میں مؤذنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں تو اس مسجد کے چیف مؤذن شیخ عبد الرحمن ہیں اور مسجد نبی میں مؤذنوں کی کل تعداد 17 کے قریب ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت مبینہ طور پر اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران اذان کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچائی جانے کے لیے دہراتے ہیں، جبکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کے سربراہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں۔ وہ نہ صرف مسجد نبی بلکہ مسجد الحرام کی بھی انتظامیہ کمیٹی کے سربراہ ہیں اور ان دونوں مساجد میں صفائی ستھرائی سے لے کر سیکیورٹی اور نمازوں کی امامت جیسے تمام معاملات کو وہ براہ راست دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب نماز فجر کی ادائیگی میں تاخیر کا معاملہ ان کے علم میں آیا تو انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا، انکوائری کمیٹی بنائی۔ جب ان کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی تو ان میں اصل ذمہ دار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیوں کے ڈائریکٹر اور ان کے سیکورٹی تھے، تو انہوں نے فوری طور پر ان کو معطل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پروگرام 2024 کے مطابق ترقیاتی عمل میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سب مطلوبہ طریقے سے فرائض سر انجام دیں، کام میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور لاپرواہی کو قریب نہ بھٹکنے دیا جائے اور کوتاہی اور لاپرواہی برتنے والوں کا احتساب کیا جائے گا اور ان کے خلاف تمام ضروری کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر شیخ عبد الرحمن السدیس نے امت کو بھی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ بہت جلد دونوں مساجد کے دروازے بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے بھی کھول دیے جائیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس برس حج کے زائرین کی تعداد کو بڑھا دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ تعداد معمول پر آتی جائے گی۔ خواتین و حضرات، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان دونوں مقدس مقامات پر حاضری کا شرف بخشے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔